ایک دن ایک لڑکے نے اپنے والد سے پوچھا کہ میری زندگی کی آخر کیا قیمت ہے؟ یہ سوال سنتے ہی اس کے والد کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، لیکن بعد میں اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں ایک پتھر دے کر کہا کہ اس پتھر کو لے کر تم کسی سپر مارکیٹ میں چلے جاؤ، اور اگر کوئی تم سے اس پتھر کی قیمت پوچھے تو تم بس اپنی 2 انگلیاں ہی اوپر کرنا، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارے سامنے والا انسان خود ہی تمہیں اس پتھر کی قیمت بتا دے گا، لیکن یہ بات دھیان میں رہے کہ تمہیں بس اس پتھر کی قیمت جاننی ہے، اسے بیچنا نہیں ہے۔ یہ سب سننے کے بعد وہ لڑکا مارکیٹ چلا گیا تاکہ وہ اس پتھر کی قیمت جان سکے، اور وہاں اسے ایک سبزی بیچنے والی عورت ملی جو اس بچے سے وہ پتھر خریدنا چاہتی تھی۔ تو اس نے پوچھا کہ تم مجھے کتنے روپے کے بدلے میں یہ پتھر دے سکتے ہو، کیونکہ یہ پتھر میرے باغیچے میں کافی خوبصورت دکھے گا۔ لیکن جیسا کہ اس بچے کے والد نے کہا تھا کہ صرف 2 انگلیاں ہی اوپر کرنا، تو بچے نے بھی بالکل وہی کیا اور اپنی 2 انگلیاں اوپر کر دی۔ اس کو دیکھ کر اس عورت نے کہا کہ اس کے لیے میں تمہیں 200 روپے دے سکتی ہوں۔ یہ سننے کے بعد وہ لڑکا واپس اپنے گھر چلا آیا اور اپنے والد سے کہا کہ کوئی اس پتھر کو 200 روپے میں خریدنا چاہتا ہے۔ تو یہ سنتے ہی اس کے والد نے بولا کہ اب تم اس پتھر کو کسی میوزیم میں لے کر جاؤ، اور پچھلی بار کی طرح اس بار بھی صرف اپنی 2 انگلیاں ہی اوپر کرنا۔ تو اس بار وہ بچہ ایک بڑے میوزیم میں چلا گیا، اور وہاں میوزیم میں اسے ایک آدمی ملا جو اس پتھر کو خریدنا چاہتا تھا، اور اس بار بھی بچہ چپ رہا اور اپنی 2 انگلیاں ہی اوپر کر دی۔ یہ دیکھتے ہی اس آدمی نے 20,000 روپے دینے کا بولا، لیکن بچہ چپ رہا۔ تو اس آدمی نے پھر سے بولا، ٹھیک ہے، میں اس پتھر کے بدلے 20,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ بچہ یہ سن کر بھلے ہی چپ تھا، لیکن یہ سب دیکھ کر وہ بالکل ہی گھبرا چکا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے گیا اور اپنے والد کو ساری بات بتائی، تو اس کے والد نے بولا کہ یہ صرف آخری بار کے لیے اس پتھر کو لے کر کسی پتھر تراشنے والی دکان پر جاؤ، جہاں پر قیمتی پتھروں کی صحیح قیمت پتہ چلتی ہے۔ تو آخری بار کے لیے وہ بچہ اس دکان پر گیا اور دکان کے مالک کو وہ پتھر دکھایا۔ جب اس آدمی نے وہ پتھر دیکھا تو وہ بالکل ہی حیران ہو گیا، اور اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں یہ پتھر کہاں سے ملا ہے؟ یہ پتھر تو بہت ہی قیمتی اور الگ ہے، اور ایسے پتھر دنیا میں بہت کم ہی موجود ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ مجھے یہ پتھر کسی بھی حالت میں چاہیے، اور جب دکان کے مالک نے اس پتھر کی قیمت پوچھی تو ہمیشہ کی طرح بچے نے 2 انگلیاں ہی اوپر کی۔ اسے دیکھ کر اس آدمی نے بولا، میں اس کے بدلے تمہیں 20 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب سننے کے بعد بچے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے، تو اس نے یہ ساری بات اپنے والد کو بتانا ضروری سمجھی، اور اس نے بولا کہ اس پتھر کے بدلے وہ آدمی ہمیں 20 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہے۔ اور اب اس کے والد نے کہا کہ شاید اب تمہیں تمہاری زندگی کی صحیح قیمت پتہ چلے گی کہ اس دنیا میں تم کہاں سے آئے ہو، کہاں پیدا ہوئے ہو، تمہارا سکن کلر کیا ہے، یا پھر پیدائش کے وقت تم کتنے امیر خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو بس اس بات سے کہ تم اپنے آپ کو کتنا قیمتی سوچتے یا سمجھتے ہو۔ تمہارے آس پاس جتنے بھی رشتہ دار، دوست یا لوگ موجود ہیں، وہی ان تینوں انسانوں کی طرح ہیں، جہاں کسی کے لیے تمہاری ویلیو 200 روپے جتنی ہے اور کسی کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ جس کو دنیا کے سارے پیسوں سے بھی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، اور تم شاید اپنے آپ کو وہ 200 روپے کا قیمتی پتھر سمجھ کر اپنی پوری زندگی گزار دو گے۔ ہو سکتا ہے تم آج تک صرف انہی لوگوں میں ہی رہے ہو جو تمہیں صرف 200 روپے قیمتی ہی سمجھتے آ رہے ہیں، لیکن ہم سب کے اندر کوئی ڈائمنڈ یا ہیرا ہوتا ہے۔
हमें बस अपने साथ उन्हीं लोगों को जिंदगी में अपने करीब रखना चाहिए जो हमारी जिंदगी की असली कीमत को समझ सकें और हमारे अंदर के हीरे को पहचाने। ये अब हमारे हाथ में है, या तो हम अपने आप को उस सुपर मार्केट तक रख सकते हैं या फिर पत्थर तराशने वाली दुकान पे, क्योंकि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, फैसला करना हमारे हाथ में ही होता है। और सिर्फ अपने अंदर ही नहीं, बल्कि हम चाहें तो हमारे आसपास लोगों की असली पहचान और उनके अंदर के हीरे को ढूंढ पाने में भी मदद कर सकते हैं। इसीलिए अपनी जिंदगी से जुड़े लोगों को बहुत ध्यान से चुनना चाहिए, क्योंकि यही चुनाव एक दिन आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा।